پارہ نمبر ہے 11 اور سورہ یونس. پچھلی جو سورت تھی وہ کون سی ہم نے مکمل کی تھی؟ سورہ توبہ، جس میں ہمارے لیے کہہ لیں کہ بہت زیادہ لیسنز تھے کہ ہم نے ہر حال میں دین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ نکلنا ہی نکلنا ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کی بات ہو، چاہے وہ حقوق العباد کی بات ہو، اللہ کے رستے میں جو ہے وہ نکلنا ہے. ٹھیک ہے، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہیں ہونا. چاہے آپ کہہ لیں کہ ایک اتھینٹک ریزن تو ہوتی ہے لیکن سستی یا کاہلی کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں جی سورہ یونس. سورہ یونس کو شروع کرنے سے پہلے ایک کہنے کے پس منظر ہے کہ واصلہ ابن اسقا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تورات کی جگہ 7 طویل صورتیں دی گئیں، یعنی کہ جو ہم ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں اپنی جو سب سے بڑی صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کے بعد سورہ نساء، سورہ المائدہ، سورہ انعام، اعراف، انفال. ٹھیک ہے، تو 7 جو تھی وہ طویل صورتیں دی گئیں اور زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں، اور سورہ یونس جو ہے وہ 100 آیات والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، سورہ یونس کی جو ہے 109 میرے خیال میں آیات ہے، اور وہی بات ہے کہ 100+ میں جو ہے یہ صورتوں کی، اس صورت کی جو ہے وہ آیات جو ہے وہ آتی ہے. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین. الف لام را، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. کیا لوگوں کے لیے یہ تعجب کی بات ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان لوگوں کو خوشخبری دیں جو ایمان لائے کہ بے شک ان کے لیے ان کے رب کے ہاں سچائی کا مرتبہ ہے. کافروں نے کہا بے شک یہ تو صاف جادوگر ہے. اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو تھی وہ وحی آئی اور آپ لوگوں کو ڈراتے تھے کس سے؟ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، اللہ کے غصے سے. اور خوشخبری کس چیز کی تھی؟ اللہ کی کہہ لیں کہ رضامندی کی، یعنی کہ جنت کی جو تھی وہ خوشخبری تھی. تو یہ چیزیں جو تھی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغامات جو تھے یہ لوگوں تک پہنچاتے تھے. لیکن لوگوں نے کیا کیا، یعنی کہ کافروں نے کیا رویہ اختیار کیا کہ یہ تو صاف جادوگر ہے، یعنی کہ اس کی باتوں میں کوئی جادو ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں یا اس کی طرف پلٹتے ہیں. بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارشی نہیں بن سکتا بغیر اس کی اجازت کے. یہی اللہ ہے تمہارا رب، چنانچہ تم اسی کی عبادت کرو. پھر کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، بے شک وہی مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ ان لوگوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا، اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے. تو اب جو ہے آپ آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ قرآن کا جو کہہ لیں کہ طرز بیان ہے وہ آہستہ آہستہ مختلف ہوتا چلا جائے گا. یعنی کہ اب عذاب کی جو باتیں ہیں پہلے 10 پاروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ڈو اینڈ ڈونٹس کے بارے میں سکھایا جائے گا. یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا. لیکن جیسے اب 10 پارے اپنے مکمل کریں گے پھر قوموں کے کچھ واقعات آ جائیں گے. 11ویں پارے سے 20 تک قوموں کے حالات بتائے جائیں گے اور جی ساتھ عذاب کے بارے میں بھی بات ہوگی. لیکن 20ویں پارے کے بعد یہ ہو جائے گا کہ کٹ ٹو کٹ یہ بتا دیا جائے گا نیکی کا کام کرو گے، اچھے کام کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، برائی کے کام کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے. اس وقت عذاب کی جو آیات ہیں وہ بہت کہہ لیں کہ واضح اور کھلے الفاظ میں آپ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہوں گے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے بارے میں جو ہے بتایا ہے کہ ان کو جو ہے کافر لوگوں کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب جو ہے وہ دیا جائے گا. وہی ہے اللہ جس نے سورج کو چمک والا بنایا اور چاند کو نور اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. یہ سب کچھ اللہ نے حق ہی کے ساتھ پیدا کیا ہے. تو اپنی آیتیں تفصیل سے بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں. بے شک رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں اور جو کچھ اللہ نے آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں بھی البتہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 7.
بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور وہ دنیا کی زندگی پر راضی اور اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، وہی ہے جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان عملوں کی وجہ سے جو وہ کماتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں جنت کے باغوں کی راہ دکھائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمتوں والے باغات میں۔ اس جنت میں ان کی پکار ہوگی اے اللہ تو پاک ہے، اور اس میں ان کی دعا ہوگی سلام، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں۔ اور اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ برائی پہنچانے میں جلدی کرتے، جیسے لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو بھلائی جلدی مل جائے، ان کے مسئلے جلدی سالو ہو جائیں اور پریشانیاں مسئلے غم جلدی سالو ہو جائیں، یا وہ جلدی مال و دولت جو ہے وہ حاصل کر لیں، جس طرح لوگ چاہتے ہیں نا کہ ان کو بھلائی جلدی ملے، تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تم برائی مانگتے ہو تمہیں تو نہیں پتا، یا انسانوں کو تو نہیں پتا کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم کسی کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یا بعض دفعہ ہم اپنے لیے بری چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اگر اللہ لوگوں کو برائی پہنچانے میں جلدی کرتا جیسے وہ بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ چنانچہ ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ جن کو اللہ پہ یقین نہیں ہے، اللہ کے ایک ہونے پہ، یا قیامت کے دن پر کہ جو نیکیاں اور برائیوں کے بیس پہ جو ہے جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہوگا، جو لوگ ان چیزوں پہ یقین نہیں رکھتے اور اپنے فیصلے اور اپنی چیزیں خود کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر جب تمہیں میری ملاقات کی امید ہی نہیں ہے تو پھر میں تمہیں تمہاری ہی سرکشی کے اندر بہکنے دیتا ہوں۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے اپنے پہلو پر لیٹے یا بیٹھے یا کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ یوں گزر جاتا ہے جیسے اس نے خود کو تکلیف پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ یعنی کہ جب ہمیں کوئی تکلیف یا غم پہنچتا ہے تو ہم چاہے بیٹھے ہیں، چاہے کھڑے ہیں، چاہے لیٹے ہیں، کسی بھی طریقے پر ہیں، کسی بھی پوزیشن پر ہے، ہمیں اللہ بار بار یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مشکل یا یہ پریشانی جو ہے یہ دور کر دے، لیکن جیسے ہی وہ تکلیف دور ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح مسرفین کے لیے ان کے برے عمل پرکشش بنا دیے گئے۔ المسرفین جو ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور ہر طرح کے جرائم اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسرفین کی جو تفسیر ہے وہ لکھ لیجئے کہ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ اور البتہ ہم ان امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو تم سے پہلے گزری، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلوں کے ساتھ آئے اور وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے۔ مجرم لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں، پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ آیت نمبر 15، اور جب ان پر ہماری واضح آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ تو اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آ یا اس سے کچھ بدل دے۔ کہہ دیجئے مجھے اختیار نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بے شک اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ کہہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں اس قرآن کی تم پر تلاوت نہ کرتا اور نہ اللہ تمہیں اس کی خبر دیتا، پھر میں نے نبوت سے پہلے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی قوم سے، مکہ والوں سے خطاب کر رہے ہیں کہ مجھ پر جو ہے نبوت جو آئی تو آئی، لیکن نبوت سے پہلے جو 40 سال میں تم لوگوں میں رہا ہوں، کیا تم لوگ نہیں جانتے میرے بارے میں کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، میں جادوگر نہیں ہوں؟ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑ لیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا؟ بے شک مجرم فلاح نہیں پاتے، اور وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نقصان دیتی ہے اور نہ نفع، یعنی کہ ایسے بتوں کی، ایسے پیروکاروں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یا پوجا کرتے ہیں، نہ تو ان کو فائدہ دے سکتے ہیں نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہے۔ اور بتوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے کہ یہ اللہ سے ہمیں جوڑنے کا ذریعہ بنے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہہ دیجئے کیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ آسمانوں میں نہیں جانتا اور نہ زمین میں؟ یعنی کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو جس کی کسی قسم کی اللہ نے آسمانوں یا زمین میں کوئی دلیل ہی پیدا نہیں کی۔ وہ پاک اور بلند ہے ان سے جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اور پہلے لوگ ایک ہی امت تھے، پھر انہوں نے باہم اختلاف کیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے سے طے ہو چکی ہے تو ان میں سے اس چیز کے متعلق یقیناً فیصلہ کر دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔
یعنی کہ سب لوگ پہلے ایک امت تھے، مطلب کہ ہر شخص ہدایت یعنی کہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، گویا سب ایک ہی امت ہے۔ جیسے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ اسلام کی عقیدہ توحید یعنی صرف ایک اللہ کی عبادت والے عقیدے پہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے ایک جانور ایک صحیح سالم بچہ جنم دیتا ہے، کیا تم اسے کان کٹا ہوا پاتے ہو؟ تو کتنی ہی خوبصورت مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جب ایک جانور ایک بچے کو پیدا کرتا ہے وہ صحیح سالم ہوتا ہے، بالکل صحیح حالت میں، درست حالت میں ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ اس کا کان کٹا ہوا ہو؟ جبکہ پھر یہ اسی طرح اگزامپل دی گئی کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ ہوتا ہے، وہ ایک اللہ کی عبادت والے عقیدے پر ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا مطلب ڈیفرنٹ جو ہے وہ عقیدے ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی ہم اس عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، بچے یہودی بن جاتے ہیں، کوئی نصرانی ہے، کوئی کافر ہے۔ تو ہر کوئی ان کو جو ہے پیرنٹس جو ہے اپنے بچوں کو اپنے دین کے اکارڈنگ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آ جائیے جی، آیت نمبر ہے ہمارے پاس آیت نمبر 20، اور وہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی؟ تو آپ کہہ دیجیے یقیناً غیب تو اللہ ہی کے لیے ہے، پھر تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پر مکہ والے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ مانگنے کی جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی معجزہ جو ہے وہ کیوں نازل نہیں ہو رہا۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 21، اور جب ہم ان کافر لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی ہماری آیتوں میں چال بازیاں کرتے ہیں۔ کہہ دیجیے اللہ سب سے تیز تر ہے چال چلنے میں، بے شک ہمارے فرشتے لکھتے جاتے ہیں جو تم چال بازیاں کرتے ہو، وہی ہے اللہ جو تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے، حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ انہیں سواریوں کو موافق ہوا کے ساتھ لیے چلتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو اچانک ان کشتیوں پر طوفانی ہوا آ پہنچتی ہے اور لہریں ان پر ہر طرف سے امڑ آتی ہے، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ طوفان میں گھر گئے ہیں، تو اس وقت خالص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، گھیرے گئے ہیں، یہ گھیرے گئے ورڈ تھا، کہ اگر تو نے ہمیں اس طوفان سے نجات دی تو ہم ضرور شکر گزار ہو جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں پہ طوفان کی بات آئی ہے، اور کسی بھی قسم کے طوفان کی اگر ہم بات کریں، اگر کشتیوں پہ یہ لوگ سفر کرتے ہیں اور کوئی طوفان آتا ہے سمندر میں تو یہ فوراً اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ مدد مانگتے اور صرف اللہ کو پکارتے، یہ بتوں کو نہیں پکارتے۔ لیکن جیسے ہی یہ خشکی کی طرف آتے ہیں، اس طوفان سے جو ہے وہ نجات اللہ تعالیٰ ان کو دلاتے ہیں، تو یہ فوراً سے کیا کریں گے؟ سرکشی کرنا شروع کر دیں گے اور واپس سے بتوں کی پوجا کر دیں گے۔ اور جب اس اللہ نے انہیں نجات دے دی، یعنی کہ اس طوفان سے نجات دے دی، تو وہ فوراً ہی زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگوں، تمہاری سرکشی کا وبال تمہاری اپنی ہی جانوں پر ہے، تم دنیا کی زندگی کا فائدہ اٹھا لو، پھر تمہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ہم تمہیں بتائیں گے جو عمل تم کیا کرتے تھے۔ بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو بارش کی سی ہے جو ہم نے آسمان سے برسائی، پھر اس کے ساتھ زمین کی نباتات مل کر نکلی، جس میں سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق پکڑ لی اور لہلہا اٹھی اور زمین والوں نے سمجھا کہ بے شک وہ اس فصل کاٹنے پر قادر ہے، تو ہمارا حکم عذاب رات یا دن کو اچانک آ گیا، چنانچہ ہم نے اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا، گویا کل وہ تھی ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ تو دنیا کی جو مثال وہ کس سے دی گئی ہے؟ بارش سے دی گئی ہے۔ وہ آسمان سے برستی ہے، پھر کہنے کو اس سے نباتات نکلتی ہے، انسان کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، لہلہاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی رونق پکڑتی ہے، اور پھر جب وہ اپنی فصل کاٹنے پر قادر ہوتے ہیں، چاہے آپ اس سے مراد کہہ لیں، اولاد لے لیں، کوئی مال لے لیں، لیکن جب انسان اس سے فائدہ حاصل کرنے کے قادر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اوپر عذاب بھیج کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کن لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے؟ جو لوگ کافر ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے، چاہے وہ مال ہے چاہے وہ اولاد ہے، پھر ایسے لوگوں کو اس میں سے کچھ فائدہ نہیں ملتا، صرف نقصان ہی ملتا ہے۔ اور اللہ سلامتی کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف بلاتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 26،
جن لوگوں نے نیک کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید دیدار الہی ہے، یعنی کہ بھلائی ان کو جنت بھی ملے گی، اور نیکسٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ بھی جنت میں نصیب ہوگا، اور ان کے چہروں کو سیاہی اور ذلت نہیں ڈھانپے گی، یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ اس برائی کے برابر ہی ہے، اور ان کو ذلت ڈھانپ لے گی، کوئی انہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ یوں لگے گا کہ ان کے چہروں پر تاریک یعنی کہ رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، وہی دوست کی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے، پھر ہم ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو، پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری عبادت تو کرتے ہی نہیں تھے، چنانچہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے۔ وہی ہر شخص جانچ لے گا جو کچھ اس نے پہلے دنیا میں کیا تھا، اور وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے، اور وہ سب کچھ ان سے جاتا رہے گا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے۔ اے نبی کہہ دیجئے تمہیں آسمان اور زمین سے کون رزق دیتا ہے، یا کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور کون زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور کون دنیا کے کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ تو وہ کافر ضرور کہیں گے اللہ۔ تو کہہ دیجئے کیا پھر تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یہی تو ہے اللہ تمہارا رب سچا، پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا کیا ہے؟ پھر تم کدھر پھرے جاتے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کا کلمہ ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو کر رہا جنہوں نے نافرمانی کی کہ بے شک وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 34۔ کہہ دیجئے کیا تم بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے، کیا تمہارے بناوٹی شریکوں میں سے کوئی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے؟ اب یہاں سے جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور شریکوں، کسی کو بھی شریک ٹھہرانا، کوئی بت ہے، کوئی انسان ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فقیر ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرو کہ ان سے جا کے پوچھو کیا وہ کسی بھی مخلوق کو جو ہے دوبارہ پیدا کر سکتے ہیں، یا پہلی بار کی بات کر دی جائے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے پھر اسے دوبارہ پیدا کر دے، ٹھیک ہے، یعنی کہ چلیں ایسا کریں کہ پہلی بار نہ پیدا کریں، اس کو ریکریٹ کر دیں۔ کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، لہٰذا تم کہاں بہکائے جاتے ہو۔ اب یہاں پہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرنے کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے کہہ لیں کہ دباؤ کیوں ڈالا گیا؟ دیکھیں، اگر میں نے کسی بھی درخت کی شیپ بنانی ہے، اس کی سکیچنگ کرنی ہے، چاہے وہ درخت ہے، کوئی پہاڑ ہے، کوئی بھی سینری ہے، اگر اس کی میں نے سکیچنگ کرنی ہے، نان لیونگ تھنگس کی بات کر رہی ہوں، لیونگ تھنگس کی سکیچنگ جو ہے وہ حرام ہے، منع ہے اسلام میں۔ اگر میں نے کسی بھی چیز کا کوئی سکیچ بنانا ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، تو میں کسی بھی درخت کے سامنے بیٹھ کے اس کا سکیچ بناؤں گی، یا میں کہہ لیں کہ فوٹوز کہیں سے لوں گی انٹرنیٹ سے اس کی ٹریز کی، یا میں کسی پہاڑ کی یا کسی گھر کی، تو میں وہاں سے جو ہے وہ سکیچ بناؤں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے مخلوق کو پہلی بار پیدا کیا ہے وداؤٹ کسی سیمپل، یعنی کہ یہ جو مخلوق ہے یہ پہلے کسی نے نہیں بنائی تھی، انسان جو ہے وہ پہلے کسی نے نہیں بنائے، یہ اللہ ہی واحد ہے جس نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہے بغیر کسی سیمپل کے۔ وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ قادر ہے، جب ایک دفعہ مر جائیں گے دوبارہ جب اٹھیں گے تو وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پہ یا دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو مجھے بتاؤ کہ جن شریکوں کی تم پوجا کرتے ہو کیا ان کے پاس ایسا کوئی اسکل یا پاور ہے؟ ٹھیک ہے، ایک عقلی طور پہ کوسچن کیا جا رہا ہے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہو؟ کہہ دیجئے اللہ ہی حق کی طرف ہدایت دیتا، پھر کیا جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے وہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ حقدار ہے جو خود ہدایت یافتہ نہیں مگر یہ کہ اس حق کی ہدایت دی جائے؟ چنانچہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اور ان کافروں میں سے اکثر گمان ہی کی پیروی کرتے ہیں، بے شک گمان حق کے مقابلے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا، بے شک اللہ خوب جاننے والا جو ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ غیر اللہ کی طرف سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کی ہے، اور ان تمام کتابوں کی تفصیل بیان کرتا ہے جس میں اس میں کوئی شک نہیں، یا رب العالمین کی طرف سے ہے۔ کیا وہ کافر کہتے ہیں کہ اس رسول نے اسے گھڑ لیا؟ اے نبی کہہ دیجئے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور اس میں مدد کے لیے اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ بلکہ انہوں نے ایسی چیز کو جھٹلایا جس کا اپنے علم سے وہ عطا نہ کر سکے، اور ابھی تک اس کی حقیقت بھی ان پر نہیں کھلی تھی۔ اسی طرح ان لوگوں نے جھٹلایا تھا جو اس سے پہلے تھے، پھر دیکھیے ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ اور میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، اور میں سے بعض وہ ہیں جس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ دونوں کیٹیگریز جو ہے وہ ہمارے سامنے ہیں۔
اور آپ کا رب ان فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم اس سے بری ہو جو میں عمل کرتا ہوں اور میں اس سے بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا ہے تو یہ بات سوچا کریں کہ اس کے ساتھ اس کا عمل ہے اور میرے ساتھ جو ہے وہ میرا عمل ہے. نہ اگر آپ یہ بار بار کہیں گے کہ میں نے تو اس کے ساتھ بہت اچھا کیا تھا، اس نے میرے ساتھ برا کیا، تو آپ نے اس کی برائی کا جواب تو نہیں اللہ تعالیٰ کو دینا. ٹھیک ہے، آپ نے اپنی اچھائی کا جو فائدہ ہے یا صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 42. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، پھر کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں اگرچہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں. اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راہ دکھا سکتے ہیں اگرچہ وہ نہ دیکھتے ہوں. انسانوں کی بات ہے یہاں پہ کہ بعض لوگوں کے آپ کو کان تو نظر آتے ہیں لیکن وہ حق بات سنتے نہیں ہیں. بعض لوگوں کی آپ کو آنکھیں تو نظر آتی ہیں لیکن وہ بالکل اندھے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا. بے شک اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا مگر لوگ اپنے آپ پر ہی خود ظلم کرتے ہیں. اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا تو انہیں یوں لگے گا جیسے وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہ رہے تھے. وہ باہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے. یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے. اور اے نبی اگر ہم ایسا کوئی عذاب آپ کو دکھا دیں جس کا آپ ان سے وعدہ کرتے ہیں یا ہم آپ کو وفات دے دیں تو انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر اللہ ان کاموں پر گواہ ہے جو وہ کرتے ہیں. اور ہر امت کا ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ گیا تو ان میں سے انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا. اور وہ کافر کہتے ہیں یہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. اے نبی کہہ دیجئے میں اپنی ذات کے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ نفع کا مگر جو اللہ چاہے. ہر امت کے لیے ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے وہ اس سے ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر ان کا عذاب تم پر رات کو یا دن کو آ جائے تو کیا بچاؤ کر لوگے؟ آخر کیا چیز ہے جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جب عذاب آ پڑے گا تب اس پر ایمان لاؤ گے؟ اس وقت کہا جائے گا کہ اب ایمان لاتے ہو حالانکہ تم اسے جلدی مانگتے تھے. یعنی کہ جو لوگ نبی سے یہ بات کرتے ہیں کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو جاؤ اس کو لے آؤ، جاؤ قیامت کے دن کو لے آؤ، جاؤ اللہ کے عذاب کو لے آؤ. تو اس طریقے کی جو ڈیمانڈز یہ لوگ کرتے تھے جب یہ لوگ دیکھ لیں گے تو کیا تب یہ ایمان لے آئیں گے؟ یہ لوگ تب بھی ایمان نہیں لے آئیں گے اور تب تو ویسے بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. پھر جنہوں نے ظلم کیا ان سے کہا جائے گا تم دائمی عذاب کا مزہ چکھو، تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ. اور اے نبی وہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کیا وہ عذاب سچ مچ آئے گا؟ آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم وہ سچ مچ آئے گا اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. اور اگر ہر ظالم شخص کے پاس ساری زمین کا مال ہو تو اسے عذاب سے بچنے کے لیے ضرور فدیہ دے دے گا. اور مجرم جب عذاب دیکھیں گے تو ندامت کو چھپائیں گے اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو اگر ان سے کہا جائے کہ کیا آج عذاب سے بچنے کے لیے تم زمین کا فدیہ دے دو گے، پوری زمین اگر فدیے میں دو، تو یہ لوگ کہیں گے ہاں ہاں بالکل. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے ایسے لوگوں سے؟ اس دنیا میں تو تم سے اس سے بھی کم مانگا کیا تھا کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تم رسولوں کی بات مانو. تم سے تو اس سے بھی کم بات جو تھی وہ بولی گئی تھی، تم تو اس پہ بھی ایمان نہیں لے کر آئے. تو آج پوری زمین کے برابر کیسے فدیہ دے سکتے ہو؟ تو آج جو ہے جو عذاب یہ لوگ ان کو ملے گا اس پہ یہ لوگ ندامت بھی نہیں چھپا سکیں گے اور پھر ان پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ظلم نہیں کیا جائے گا. پورا ان کو جو ہے عذاب دیا جائے گا، نہ آگے نہ پیچھے کسی قسم کا کوئی بھی کہہ لیں کہ ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا. مطلب کہ ان پہ زیادتی نہیں ہوگی کہ یعنی کہ جن ظالم ہیں انہوں نے کفر کیا تو فلانے کا بھی گناہ اس پہ ڈال دو، فلاں کا بھی گناہ اس پہ ڈال دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. آگاہ رہو بے شک اللہ ہی ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے. آگاہ رہو بلا شبہ اللہ کا وعدہ حق ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. وہی زندہ کرتا وہی مارتا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اے لوگو یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے قرآن کی نصیحت آ گئی ہے اور یہ شفا ان بیماروں کے لیے ہے جو سینوں میں ہے، ان بیماریوں کے لیے ہے جو سینوں میں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. یعنی کہ سینوں کے اندر کون سی بیماری ہوتی ہے؟ ابن القیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور یہ ان وسوسوں، خیالات اور فاسد ارادوں کو ختم کر دینے والا ہے جو شیطان دل میں ڈالتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اے نبی کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے قرآن نازل ہوا، لہٰذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ خوش ہوں. یہ ان چیزوں سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں جو کچھ جمع کر رہے ہیں اس وقت، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کپڑے ہیں، چاہے وہ جوتے ہیں، چاہے وہ جولری، ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ جمع کرتا ہے نا. آپ بس اپنے مائنڈ میں یہ بات رکھیں، ان جمع شدہ چیزوں کی ایک طرف ایک نظر دیکھیں اور دیکھنے کے بعد یہ سوچیں
کہ جو دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، یا جو کہہ لیں قرآن ہے، آپ اس کی تعلیم لیتے ہیں، آپ اللہ کی عبادت کے طریقے سیکھتے ہیں، یہ جو چیزیں آپ جمع کر رہے ہیں یہ سب چیزوں سے بہتر جو ہے وہ دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 59، کہہ دیجئے بلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل کیا پھر تم نے اس میں سے کچھ حرام اور کچھ حلال ٹھہرا لیا، کہہ دیجئے کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ یا تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ یعنی کہ اگر تو کسی بیماری کی وجہ سے آپ نے کسی چیز کو یا آپ کو ڈاکٹر نے کسی چیز کو کھانے سے منع کر دیا تو وہ ایک ایکسیپشنل چیز ہے، لیکن آپ نے خود اپنی مرضی سے کسی چیز کو حلال یا حرام ٹھہرا لیا تو یہ بات جو ہے یہ آپ نے اللہ پہ جھوٹی بات باندھی ہے۔ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں روز قیامت کے بارے میں؟ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ اور اے نبی آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ قرآن میں سے جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اور تم لوگ جو بھی عمل کرتے ہو اس وقت ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جب تمہیں مصروف ہوتے ہو، اور آپ کے رب سے ذرا برابر کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوتی زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی اس سے چیز اور نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی، مگر وہ واضح کتاب میں درج ہے۔ یعنی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں مصروف ہوتے ہیں کسی قسم کی قرآن کی تعلیم دینے میں تو یہ لوگ جو بھی باتیں کرتے ہیں، جس طریقے کی پلاننگ یا پلاٹنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پورا باخبر ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 62، آگاہ رہو بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولیاء اللہ یہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نیک بندوں کا حال بیان کیا گیا ہے، جبکہ اللہ کے نافرمانوں کا حال اس کے برعکس ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے اور آدمی اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو اگر وہ نیک ہوتا ہے تو کہتا ہے مجھے جلدی سے لے چلو، اور اگر برا ہوتا ہے تو کہتا ہے ہائے خرابی، تم اسے مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کی آواز انسانوں کے سوا ہر چیز سنتی ہے، اور اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ جب بھی کوئی بھی جنازہ جب آدمیوں کے کندھوں پر ہوتا ہے تو اگر وہ نیک انسان ہو تو وہ کیا کہے گا؟ بس مجھے جلدی لے چلو، اور اگر وہ برا انسان ہو تو کہے گا کہ مجھے مت لے کے جاؤ وہاں پہ۔ انسانوں کے سوا انسانوں کے کان وہ آواز نہیں سن سکتے، مردہ کی آواز انسانوں کے کان نہیں سن سکتے۔ کیا پتا چلا ہمیں یہاں سے کہ انسانوں کے سوا ہر وہ چیز سنتی ہے، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے وہ جانور ہے، چاہے وہ درخت ہیں، کوئی نباتات، کوئی چیز ہے، ہر چیز وہ آواز سنتی۔ اگر انسان سن لے وہ اتنی خوفناک آواز ہوگی کہ وہ جو انسان ہے وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو اولیاء اللہ کے بارے میں جو ہے حدیث جو یہاں پہ آئی ہے ریفرنس کے طور پہ اس کو نوٹ کر لیجئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ اب مزید اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی مزید صفات آیت نمبر 63 میں بھی ہمیں ملتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا جنت کا، اچھی اللہ نے اپنے دیدار کا، جو بھی چیزوں کا وعدہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ اور اے نبی ان کی باتیں آپ کو غمگین نہ کریں، بے شک عزت تو ساری اللہ ہی کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آگاہ رہو بے شک اللہ ہی کے لیے آسمانوں میں جو مخلوق ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو لوگ اللہ کے سوا شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کرتے مگر صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور وہ محض قیاس کے گھوڑے دوڑاتے ہیں۔ وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن بنایا، بے شک اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اولاد سے پاک ہے، وہ بے پرواہ ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس بات کی کوئی دلیل نہیں کہ تم اللہ کی بابت وہ بات کرتے ہو جو تم جانتے نہیں۔ اے نبی کہہ دیجئے بلا شبہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہیں پائیں گے، دنیا میں تھوڑا سا فائدہ اٹھانا ہے، پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے، پھر ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ہم انہیں شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 71، اور اے نبی آپ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے۔ اب یہاں سے آیت نمبر 71 سے نوح علیہ السلام کا قصہ آ رہا ہے، جب اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا قیام اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں نے اللہ ہی پر توکل کیا ہے، چنانچہ تم اور تمہارے شریک مل کر میرے خلاف فیصلہ کر لو،
پھر تمہارا فیصلہ تم میں سے کسی سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف وہ کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو، پھر اگر تم حق سے منہ موڑ لو تو میں نے تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کیا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور ان لوگوں کو نجات دی جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے، اور ہم نے انہیں ان کا جانشین بنا دیا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پھر اے نبی دیکھیے ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔ پھر ہم نے نوح کے بعد کئی رسول ان کی اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے، تو پھر بھی نہ ہوئے کہ وہ کہ اس پر ہدایت یعنی کہ ایمان لے آتے جسے وہ پہلے جھٹلا چکے تھے۔ اسی طرح حد سے گزرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی آیتوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کی طرف بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم تھے۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد قوم عاد، قوم سمود، یہ جتنی بھی قومیں ان کی بات آئی تھوڑی بہت، ٹھیک ہے۔ پھر موسیٰ اور ہارون کی بات آئی جو فرعون کے دربار میں بھیجے گئے تھے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو؟ حالانکہ جادوگر تو فلا نہیں پاتے۔ انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ اب یہ فرعون کے ساتھیوں نے یہ ساری باتیں کی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تم ہمیں اپنے باپ دادا کے دین سے ہٹا دو۔ آج بھی جب آپ کسی کے سامنے دین کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، تو وہ یہی بات کہتا ہے کہ یہ جو دین ہے، یہ دین تو کہہ لیں کہ یہ میرے باپ دادا کا دین ہے، تو میں جو ہے کہہ لیں کہ اس کو نہیں چھوڑوں گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 79، اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر جادوگر کو لے کر آؤ۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو اس نے موسیٰ سے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ نے کہا جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ اب انہوں نے رسیاں اور لاٹھیاں وغیرہ ہوا میں پھینکی جادوگروں نے، اور وہ کہہ لیں ساری کی ساری جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے سانپ جو ہے نا وہ بننا شروع ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جادو ہے جو تم نے کیا ہے لوگوں کی آنکھوں پہ، بے شک اللہ جلد اسے باطل کر دے گا، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کا کام نہیں سنوارتا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ میں جادو، اگر کسی پہ جادو ہو جائے میں اس کو باطل کر دوں گا، اور جو لوگ فسادی ہیں، جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، میں ان کا کام ہرگز نہیں سنوارتا۔ اور اللہ حق کو اپنے کلمات ثابت کرتا ہے اگرچہ مجرم لوگ ناپسند کریں۔ چنانچہ موسیٰ پر اس کی قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ فرعون اور اس کے درباریوں سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ اور بے شک فرعون سر زمین مصر میں سرکش بنا ہوا تھا، اور بے شک وہ حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے رب تو ہمیں ظالم قوم کے ہاتھوں آزمائش میں نہ ڈال، اور تو ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے نجات دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر بناؤ، اور تم اپنے گھروں کو قبلہ یعنی کہ مسجدیں بناؤ اور نماز قائم کرو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیا۔ موسیٰ نے کہا اے ہمارے رب بے شک تو نے فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں شان و شوکت اور مال و زر دے رکھا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے بھٹکا دے، اے ہمارے رب ان کا مال و زر غارت کر دے اور ان کے دل سخت کر دے۔ چنانچہ یہ ایمان نہ لائے جب تک کہ دردناک عذاب نہ چکھ لیں یا دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے ہاں پہلے پوری دلیل دی کہ ان کے پاس یہ چیزیں ہیں، اور یہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے، ایمان والوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں، تو ان کو غارت کر دے، ان سے یہ سب چیزیں جو ہے، یہ سب نعمتیں جو ہیں یہ لے لے، یہ شان و شوکت ان سے لے لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی، اللہ نے کہا یقیناً تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی ہے، چنانچہ تم دونوں ثابت قدم رہو اور لوگوں کے راستے کی پیروی مت کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، پھر فرعون اور اس کے فوجوں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، یعنی کہ ویسے ہی ہتھیار لے کے پیچھے آئے موسیٰ علیہ السلام، اور جو ان کی قوم تھی وہ کہہ لیں کہ وہ آگے تھی، اور یہ جو فرعون اور ان کے جو درباری تھے، جو بھی ان کے کہہ لیں چیلے تھے، وہ سارے پیچھے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا، انہوں نے وہ عصا جو ہے وہ آگے چونکہ سمندر آ گیا، اور انہوں نے عصا سمندر پہ مارا، اور سمندر جو ہے وہ 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ ہو گیا، درمیان میں جو ہے وہ رستہ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم جو تھے وہ گزر گئے۔ یہ سننے میں کتنا آسان لگتا ہے نا یہ معاملہ، لیکن جب اس کو اگر آپ اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھیں، امیجن کریں جب پانی سائڈوں پہ ہٹے گا، نیچے جو زمین ہوگی وہ گیلی ہوگی نا، کیچڑ، اس پہ تو چلنا مشکل تھا، وہ زمین بھی سوکھی خشک ہوئی، اور اس کے اوپر چلنا جو ہے مسلمانوں کے لیے آسان ہو،
اور اس کے اوپر چلنا جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم والوں کے لیے جو تھا وہ آسان ہو گیا، ایمان والوں کے لیے، ٹھیک ہے، وہ چیز جو تھی ان کے لیے آسان ہوئی۔ نیکسٹ آ جائیے، ہم نے پڑھا تھا ان کی فوجوں نے سرکشی اور ظلم سے ان کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ جب وہ غرق ہونے کو پہنچا تو پکار اٹھا، میں ایمان لاتا ہوں کہ بے شک اس ذلت کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیا اب ایمان لاتا ہے جبکہ تو پہلے نافرمان تھا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا؟ چنانچہ آج ہم تیرا جسم بچا کر سمندر سے باہر نکال پھینکیں گے تاکہ تو اپنے پیچھے رہنے والوں کے لیے نشانی عبرت ہو، اور بے شک بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ فرعون کا جو مجسمہ ہے یا اس کا جو جسم ہے وہ ابھی تک موجود ہے، نہ اس کو کہہ لیں کہ زمین قبولتی ہے نہ پانی قبولتا ہے، یعنی کہ اگر آپ اس کو دفن بھی کریں گے تو زمین اس کو باہر پھینک دے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ آج بھی کہہ لیں کہ عجائب گھر میں جو ہے وہ موجود ہے اس کا مجسمہ۔ کچھ ریسرچز کے مطابق سننے میں آتا ہے کہ ہر سال اس کی باڈی کے اوپر جو ہے کچھ کہہ لیں کہ گوشت آتا ہے اور پھر اس کے اوپر کیڑے چھوڑے جاتے ہیں اور وہ گوشت کھاتے ہیں اور دوبارہ سے کہہ لیں کہ اس کی جو ہڈیاں یا ڈھانچہ جو ہے وہ دوبارہ سے ویسا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے جسم سے جو ہے نمکیات ملے ہیں، جو سمندر کے نمکیات ہوتے ہیں نا اس کے، آپ اگر فرعون کے بارے میں ڈاکومنٹری پڑھیں تو ڈفرینٹ آپ کو اس کی پکچرز بھی ملتی ہیں، آپ اس کو دیکھتے ہیں کس قسم کا، مطلب کتنی عبرتناک جو اس کی کہہ لیں کہ شکل ہے۔ آپ لوگ اگر گوگل کریں یا یوٹیوب پہ دیکھیں تو آپ کو جو ہے اس کی بہت ساری ویڈیوز یا بہت ساری ڈاکومنٹریز جو ہے وہ فرعون کی جو ہے وہ سننے کو یا دیکھنے کو ملیں گی۔ تو کہہ لیں کہ یہ پیچھے آنے والی اب جتنی بھی قومیں آئیں گی ان کے لیے عبرت بنے گا۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو اچھا ٹھکانہ دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، پھر انہیں باہم اختلاف نہیں کیا حتیٰ کہ ان کے پاس علم آ گیا۔ اے نبی بے شک آپ کا رب ان کے درمیان روز قیامت کو ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئی تھی تو انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور وہ اختلاف کیسا اختلاف تھا ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جب ان کو میدان تینا میں رکھا گیا انہوں نے کہا ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، اور جب ان کو کہا گیا کہ شہر میں داخل ہوتے ہوئے ہتتن پڑھو تو انہوں نے ہنتتن پڑھا، ٹھیک ہے، اور رائنا کو رائنا پڑھ دیا، مطلب انہوں نے ڈفرینٹ چینجنگز کی، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بادوں کا سایہ کیا، ان کو من و سلوہ دیا، انہوں نے ہر بات کو جھٹلایا، کسی بھی نعمت کو لیتے نہیں تھے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو رات حاصل کرنے کے لیے تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ان کے اوپر کتنی جو تھی وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی تھی، ان کو فرعون سے نجات دلائی ہے، فرعون جیسے جابر حکمران سے جو ہے ان کو جو ہے نجات ملی ہے، لیکن انہوں نے وہ اپنا جو ٹائم تھا وہ بھول گئے اور سرکشی میں پڑ گئے۔ پھر اگر آپ اس کتاب کے متعلق شک میں ہوں جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھو جو آپ سے اپنے پہلے رب کتاب پڑھتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس ان کے رب کی طرف سے حق آ گیا، لہٰذا اب شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں، اور آپ ان لوگوں میں سے نہ ہوں جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، ورنہ آپ خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں کے بارے میں آپ کے رب کا حکم عذاب صادر ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، خواہ ان کے پاس ساری نشانیاں آ جائیں، حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 98، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی ایسی کہ وہ عذاب سے پہلے ایمان لائی ہو، پھر اس کے ایمان نے اسے نفع دیا ہو سوائے قوم یونس کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا دنیا کی زندگی میں، اور ہم نے ایک مقررہ وقت تک انہیں اس سے فائدہ اٹھانے دیا۔ اب یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بھی ایمان نہیں لاتی تھی، تو یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہ جو ہے بات نہیں مانتے یا یہ جو ہے ایمان نہیں لاتے، تو پھر جو ہے ان کا جو ہے فیصلہ کر دیجئے۔ اب فیصلہ کہہ لیں ان کے بارے میں ہو گیا کہ 3 دن انتظار کرے اور 3 دن کے بعد جو ہے وہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب آنے سے پہلے یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے چلے گئے۔ جب تک اللہ کا حکم نہ آئے نبی بستی نہیں چھوڑ سکتے، یہ بات سمجھ لیجئے۔ تو پھر جب کہہ لیں جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان سے ذلت کا عذاب ٹال دیا، تو پھر جب یونس علیہ السلام جو تھے وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، پھر وہاں سے انہوں نے دعا مانگی، پھر وہ باہر آئے، تو جب واپس آئے اپنی بستی میں تو یہ لوگ ایمان لے آ چکے تھے۔ یہ خیر پورا قصہ نیکسٹ صورتوں میں بھی آئے گا، یہاں پہ کہہ لیں ہلکا سا جو ہے وہ ٹچ ہے۔
اور اگر آپ کا رب چاہتا تو جو لوگ زمین میں ہیں سب کے سب سارے ہی ایمان لے آتے، پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے حتیٰ کہ وہ مومن ہو جائے؟ اور کسی شخص کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور وہ اللہ ان لوگوں پر پلیدی یعنی کہ عذاب ڈال دیتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اے نبی کہہ دیجئے دیکھو اور غور و فکر کرو، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے اور نشانیاں اور ڈراوے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں دیتے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ بھی گویا ان لوگوں کے سے دنوں کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزرے۔ کہہ دیجئے پھر تم انتظار کرو، بے شک تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں، پھر ہم نجات دیتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح ہم پر لازم ہے کہ ہم مومنوں کو نجات دیں۔ کہہ دیجیے اے لوگو اگر تم میرے دین سے متعلق شک میں ہو تو میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، لیکن میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، اور مجھے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں مومنوں میں شامل رہوں، اور یہ کہ آپ اپنا رخ دین اسلام کی طرف سیدھا رکھیں یکسو ہو کر اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں۔ تو اب نبی اپنے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں اور لوگوں کو بھی تلقین کر رہے ہیں، اور آپ اللہ کے سوا ان کو مت پکاریں جو نہ آپ کو نفع دے سکتے ہیں اور نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، پھر اگر آپ نے ایسا کیا تو بے شک آپ بھی اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پہ کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبیوں کو بھی ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 107، اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی بھی اسے دور کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی بھی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہہ دیجیے اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ گیا، چنانچہ جس شخص نے ہدایت پائی تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے ہدایت پاتا، اور جس نے گمراہی اختیار کی تو یقیناً اپنے ہی لیے گمراہی اختیار کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں، اور آپ کی طرف وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ اس کا اعتبار کیجیے اور صبر کیجیے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے، وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تھی ہمارے پاس سورہ یونس۔ سورہ یونس کے بعد آتی ہے ہمارے پاس سورہ ہود۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں پھر تفصیل سے بیان کی گئی ہے، بڑی حکمت والے بڑے خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے؟ فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ یعنی کہ یہ وہ صورتیں ہیں جن میں عذاب کے بارے میں کہہ لیں واضح طور پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ قوموں کے اوپر کس طریقے سے عذاب آیا، کافروں پہ کس طریقے سے عذاب آیا، اور جو نافرمان ہیں ان کے اوپر کس طریقے سے عذاب آئے گا، جہنم کی بات آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو کون کون سی صورتیں ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا؟ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا یعنی کہ عما یتساءلون، اور سورہ تکویر۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 2، یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں، اور یہ کہ تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر تم اسی کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں بہت اچھا فائدہ دے گا ایک مقررہ وقت تک، اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل بخشے گا۔ اگر تم منہ موڑو گے تو بے شک میں تم پر اپنے بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اگر ہو بے شک اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپ جائے، یعنی کہ اگر کسی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ کی آیات کا اللہ کا قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے تو یہ اپنے سینوں کو جو ہے وہ دوہرا کر، یعنی کہ اپنی گردن کو اگر آپ بیٹھے ہوں، اگر آپ اپنی ٹانگیں اس طریقے سے نا یوں بینڈ کریں اور اپنی گردن ٹانگوں کے درمیان میں چھپائیں نا تو آپ کا سینہ جو ہے فولڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، جب اکثر مجلس میں ہم جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں تاکہ یہ چھپ جائیں اللہ سے اگار ہو۔ جب اپنے کپڑے اوڑھتے ہیں تب بھی اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں ہر لحاظ سے جانتا ہے، تم اللہ سے چھپ کیسے سکتے ہو۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 6، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین پر چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اور وہ جانتا ہے اس کی قرارگاہ اور اس کے دفن ہونے کی جگہ، ہر چیز واضح کتاب میں تحریر ہے۔ یعنی کہ رزق جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، لیکن لیکن اللہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، انسان کو محنت کا حکم دیتے ہیں، یعنی کہ چونٹیاں پرندے سب کو رزق ملتا ہے، لیکن انسان کو بھی مل سکتا ہے اگر وہ اپنے اسباب کو اختیار کرے، محنت کرے، تو پھر اس کو جو ہے
ان کو جو ہے وہ رزق ملتا ہے. دیکھیے پرندوں کو گھونسلوں سے وہ لوگ نکلیں گے تو ان کو رزق ملے گا نا. اسی طرح جب انسان اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور نکل کے باہر تجارت کا کام کرتا ہے تو پھر ہی اس کو رزق ملتا ہے, گھر بیٹھے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ تمہاری پیدا ہونے کی جگہ اور تمہارے دفن ہونے کی جگہ سب مجھے معلوم ہے, تم مجھ سے ہی مانگو. اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا. یعنی کہ پہلے ہمیں کیا پتا چلا کہ عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے اور کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اے نبی اگر آپ کہیں کہ تمہیں موت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اچھا جی, عرش کے بارے میں ایک حدیث ہے وہ ذرا جان لیجئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ یعنی کہ رائٹ ہینڈ جو ہے بھرا ہوا ہے, دن رات کا خرچ یعنی کہ بخشش جو ہے اسے کم نہیں کرتا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جب سے آسمان اور زمین پیدا ہوئے ہیں وہ اس میں سے کتنا خرچ کر چکا ہے, لیکن جو کچھ اس کے دائیں ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں بھی فیض یعنی کہ بخش و عطا یا قبض یعنی کہ جانے قبض کرنا ہے, اور وہ بعض لوگوں کو بلند کرتا ہے اور بعض کو پست کرتا ہے. تو یہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کے بارے میں پتہ چلا, ٹھیک ہے. اور دوسرا ہاتھ بولا گیا, یہاں پہ بایاں ورڈ نہیں آیا, یعنی کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں, ٹھیک ہے. بس جو چیز ہمیں حدیث سے ملی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہمارا ایمان ہے. صرف دوسرے ہاتھ کا ذکر ہے, ایک جگہ پہ دائیں ہاتھ اور ایک جگہ پہ دوسرے ہاتھ کا. اور عرش جو تھا وہ پہلے پانی پر تھا, اور اگر ہم نے ان سے گنی چنی مدت تک عذاب مؤخر کر دیں, یعنی کہ اب اگر جنہوں نے کفر کیا ان کو جب پہلے تو وہ یہ کہیں گے یہ کھلا جادو, اگر ان سے کچھ ٹائم کے لیے ہم کیا کریں کہ مدت کے لیے عذاب کو مؤخر کر دیں, ڈیلے کر دیں, تو وہ کافر ضرور کہیں گے کہ کیا چیز اسے روکے ہوئے ہے, خبردار جس دن وہ عذاب آئے گا پھر ان سے ٹلے گا نہیں اور وہ عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اگر ہم انسانوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں پھر وہ ان سے چھینے تو بے شک وہ بڑا نا امید بہت ناشکرا ہو جاتا ہے. یعنی کہ تکلیف آنے پر ہم کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں, نا امید ہو جاتے ہیں, نا شکرے ہو جاتے ہیں, اور جب اللہ تعالیٰ اپنی کسی قسم کی کو ہے کہنے کا رحمت دیتے ہو ہم بالکل خوش ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں مایوس ہونا کسی نعمت کے چلے جانے سے مایوسی کبیرہ گناہ ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک شخص نے پوچھا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا. مشکل آنے پہ, کسی تکلیف آنے پہ نا امیدی کا اظہار کرنا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشکل کو میرے سے لے کے ہی نہیں جائیں گے, میں تو اسی میں جو ہے مبتلا ہو جاؤں گی. تو یہ سارے جو اعمال ہیں, یہ جو سارے کام ہیں, یہ کرنا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا, ان کو کبیرہ کہا گیا ہے, کبیرہ گناہ کہا گیا مایوسی کو. اور اگر ہم اسے تکلیف پہنچنے کے بعد نعمتوں کا مزہ چکھائیں تو وہ ضرور کہے گا مجھ سے تکلیف سختیاں دور ہو گئیں. بے شک اس وقت اتراتا اور فخر جتاتا ہے, مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک عمل کیا انہی کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. تو اے نبی شاید کہ آپ اس وحی سے کچھ چھوڑنے والے ہوں جو آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے اور آپ کا سینہ اس سے تنگ ہونے والا ہو, کہ وہ کافر کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا, یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا, آپ تو صرف ڈرانے والے اور اللہ ہر چیز پر نگران ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ کہہ دیجئے پھر تم بھی اس جیسی 10 صورتیں گھڑ لاؤ اور اللہ کے سوا جنہیں مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اگر وہ تمہیں جواب نہ دے تو جان لو کہ یقیناً یہ قرآن اللہ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اے لوگو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟ جو شخص دنیا کی زندگی اس کی زینت چاہتا ہے تو ہم ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمایا تھا اور جو عمل وہ کرتے رہے ضائع ہو گئے. کیا بھلا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک گواہ یعنی کہ قرآن بھی آ جائے جبکہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت رہی ہو, وہ قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ ہی تو اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں اور ان گروہوں میں سے جو کوئی اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ آگ ہی ہے. چنانچہ اے نبی آپ اسے شک میں نہ پڑیں, بے شک یہ قرآن آپ کے رب کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. یہاں پہ جو چیز واضح طور پہ ہمارے سامنے آئی ہے وہ کیا ہے کہ اگر تو تم قرآن کا انکار کرتے ہو تو قرآن سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب تھی یعنی کہ تورات وہ تو تمہارے پاس موجود تھی, پھر بھی تم ایمان قرآن پہ کیوں نہیں لائے؟
یعنی کہ تم نے اگلی کتابوں کو کیوں نہیں مانا اگر پچھلی کتابوں پہ بھی یقین نہیں تھا جو بظاہر کہہ لیں جو خالص تک تمہارے لیے اتاری گئی. ٹھیک ہے. اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. یہی لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ فرشتے کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ گڑا تھا. سن لو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہیں اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے ہیں. خود بھی اللہ کی بات نہ ماننا, اس پر ایمان نہ لانا اور لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے روکنا اور دین اسلام میں کجی ڈھونڈنا کہ یہ جو حکم آیا ہے اس حکم کے اندر میں شک کیسے پیدا کروں. یہ جو فرقے بنے کیسی فرقے بن گئے. نماز, چلے میں ایک بات کروں, نماز پڑھتے نا ہم قبلہ رخ ہوئے, قبلے کے بعد ہم نے اللہ اکبر کی, جیسے ہی اللہ اکبر ہم کرتے ہیں اسی پوائنٹ پہ آپ کو فرقے نظر آئیں گے. ایک فرقہ کہے گا ہاتھ کندھوں تک ہونے چاہیے, ایک فرقہ کہے گا ہاتھ کانوں تک ہونے چاہیے. اللہ اکبر, ابھی تو نماز کی نیت کے بعد ہم نے صرف اس کی ایک نیت باندھی ہے, وہی سے اختلاف ہے. عورت کی نماز کا جی طریقہ مختلف ہے, مرد کی نماز کا جی طریقہ مختلف ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات کہی تھی کہ مرد جو ہے مجھے دیکھ کے نماز پڑھے اور عورتیں جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ کے نماز پڑھے؟ ایسا تو کوئی حکم ہمارے لیے نہیں آیا. کیسے کہا گیا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو؟ کوئی بھی احکام ایسا ہے اگر ہم کسی قسم کی کجی اختیار کریں گے یعنی کہ اس کے اندر شک و شبہ پیدا کریں گے تو فرقے تو بہت سارے بننے شروع ہو جائیں گے. نیکسٹ آ جائیے جی آیت نمبر 20. یہ لوگ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے نہ تھے اور ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ تھا. ان کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا. ان میں حق سننے کی تاب نہیں تھی اور نہ اسے دیکھنے کے روادار تھے. یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا اور ان سے گم ہو گیا جو وہ افطرا باندھتے تھے. یقیناً بلا شبہ یقیناً وہی لوگ آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہیں. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہیں نیک عمل کیے اور اپنے رب کے حضور عاجزی کی وہی جنتی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے جیسے اندھا اور بہرا اور دیکھنے والا اور سننے والا. کیا مثلا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کہ اندھا بہرا جو نہ دیکھ سکتا ہے جو نہ سن سکتا ہے, کیا وہ دیکھنے اور سننے والے کے برابر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یار پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اب یہ کوئی فزیکلی کسی چیز کا کوئی کمپیریزن نہیں بتایا گیا, یہ تو کسی کو آنکھیں اللہ نے نہیں دی تو یہ اس کے لیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے. یہاں پہ بات ہو رہی ہے حق کو دیکھ کے بھی نہ دیکھنا, حق کی بات سن کے بھی اس کو انسنا کر دینا, یہ وہ چیز یہاں پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 25. اور البتہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا بے شک میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. کیا ڈرانے والا ہوں؟ یہ کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. بے شک تم مجھ پر دردناک دن کے عذاب کا بے شک مجھے تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف آتا ہے. پھر اس کی کافر قوم کے وڈیرے بولے, یعنی کہ جو ان کے لیڈرز تھے وہ بولے ہم تجھے بس اپنے جیسا بشر دیکھتے ہیں, یعنی کہ تو ہم جیسا انسان ہے. کس کو کہا گیا؟ نوح علیہ السلام کو. اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بس انہی لوگوں نے بے سوچے سمجھے تیری پیروی کی جو کمین تھے, سرسری رائے والے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمہیں ہم پر کوئی فضیلت نہیں بلکہ ہم تمہیں چھوٹا سمجھتے ہیں, یعنی کہ تم پر کمین کہتے ہیں جو غریب غربا ایسے لوگ. ٹھیک ہے. ان لوگوں نے بس تم پر جو ہے وہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں اور ہم تمہیں خود سے چھوٹا سمجھتے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں, اور دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت یعنی کہ نبوت بخشی ہو, پھر وہ تم اندھوں سے چھپا دی گئی ہو, تو کیا ہم تمہیں اس کو ماننے پر مجبور کر سکتے ہیں جبکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. اب نوح علیہ السلام نے بہت ہی کہہ لیں کہ مزے کا آنسر کیا یہاں پہ کہ جب اللہ ہی نہیں چاہتا کہ تم ایمان لے کر آؤ تو ہم تو نہیں کر سکتے. اب تمہاری آنکھوں پہ جو پٹی بن چکی ہے, اور کیوں بنتی ہے؟ کیونکہ انہوں نے اس قدر شرک کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا ہے کہ کسی کو سزا دیں, بلکہ یہ نافرمانیوں میں سرکشی میں اتنے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں کہ ان کو پھر حق بات بھی سنائی نہیں دیتی. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 29. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ
وما انا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون، اور اے میری قوم تم میں سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو میں تم میں سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا، یعنی کہ ایمان لانے پہ میں کسی قسم کا تم پہ یا تم سے مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں جو ایمان لے آئے، یعنی کہ چاہے تمہاری نظر میں غریب لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آئے ہیں، کمی کمین جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، میں ان کو نہیں دھتکاروں گا کیونکہ وہ ایمان لے آئے ہیں، بے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو، اور اے میری قوم اگر میں انہیں دھتکار دوں تو کون مجھے اللہ کے عذاب سے بچائے گا، یعنی کہ اگر نبیوں نے ایمان والوں کو دھتکار دیا، چاہے وہ چھوٹے طبقے سے تعلق رکھنے والے ایمان والے ہوں، تو پھر نبیوں کو اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ کیا پھر تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب جانتا ہوں، اور نہ میں کہتا ہوں بے شک میں فرشتہ ہوں، اور نہ میں انہیں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا، اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، بے شک اگر میں نے یہ باتیں کہیں تب میں ضرور ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، یعنی کہ یا نبی یہاں پہ کس بات کے اقرار کر رہے ہیں؟ میرے پاس کوئی خزانے یا غیب کا علم نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی فرشتے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے نوح تو ہم سے جھگڑ چکا ہے اور ہمارے ساتھ بہت زیادہ جھگڑا کر چکا ہے، چنانچہ تو ہم پر وہ عذاب ہی لے آ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اگر تو سچا۔ تو اب نوح علیہ السلام کو ان کے لیڈروں نے کیا کہا، اس بستی کے لیڈروں نے کہ اب ایسا کر کہ ہم پر عذاب لے آ، ہم نے بڑا جھگڑا ہو گیا، مطلب بڑی ہم نے باتیں سن لی، اگر تو سچ ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا یقیناً اللہ ہی تم پر وہ عذاب لائے گا اگر اس نے چاہا، اور تم اسے عاجز کرنے والے نہیں، اور تمہیں میری نصیحت نفع نہیں دے گی اگر میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں، جبکہ اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو خود گھڑ لیا ہے؟ اے نبی کہہ دیجئے اگر میں نے اسے خود گھڑ لیا ہے تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے اور میں اس سے بری ہوں جو تم جرم کرتے ہو۔ اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم میں سے کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا سوائے اس کے جو پہلے ایمان لا چکا، چنانچہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس پر غم نہ کر۔ آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو کہہ لیں کہ تبلیغ کرنے کا کتنا عرصہ تھا؟ 950 سال نوح علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کی، دین کی طرف لوگوں کو بلایا۔ 70 سے 70 پلس کچھ لوگ ایمان لے کر آئے تھے، 950 سال، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو صبر ہے وہ کس قدر تھا اور کتنے یہ ثابت قدم تھے۔ اور تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، اور مجھ سے ان لوگوں کے متعلق بات مت کرنا جنہوں نے ظلم کیا، کفر کیا، بے شک انہیں غرق کر دیا جائے گا۔ اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اب یہ قوم یہ سارے معاملات کر رہی ہے، اب ان کے اوپر عذاب جو تھا وہ آنا ہی آنا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ان لوگوں کے اندر رہ کر آپ ایک کشتی جو ہے وہ بنائیں، ایک کشتی ریڈی کریں۔ اور دوسری بات جو مین بات بولی گئی وہ کیا بولی گئی کہ اب ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے ظلم کیا، کسی قسم کی کوئی دعا نہیں کرنی ان کے حق میں۔ اب یہ بات جان لیجئے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا، مشرک تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایک کام سے منع کر دیا، کشتی بنانی ہے، ایک کام کا حکم دیا، اور دوسرا کام کیا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ کسی قسم کی دعا نہیں کرنی ان کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس آیت نمبر 38۔ اور نوح کشتی بناتا تھا، اور جب اس کی قوم کے وڈیرے اس کے پاس سے گزرتے تو اس سے مذاق کرتے۔ نوح نے کہا اگر تم آج ہم سے مذاق کرتے ہو تو بے شک ایک روز ہم بھی تم سے مذاق کریں گے جیسے تم مجھ سے مذاق کرتے ہو۔ جب نوح علیہ السلام کشتی بناتے تو یہ لوگ، یہ جو وڈیرے گزرتے تھے، یہ ہنستے تھے۔ کس بات پہ؟ کہ کشتی چلانی کدھر ہے، یعنی کہ پانی تو ہے نہیں، بارش تو ہو نہیں رہی، تو یہ کشتی کدھر چلائے گا؟ تو یہ گزرتے جاتے سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو کیا کہا جائے گا، کیا کہا گیا ان سے کہ ایک روز اب تجھ سے بھی مذاق کیا جائے گا، یا تم لوگوں سے بھی مذاق کیا جائے گا جیسے آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ پھر تم جلد جان لو گے کہ کس شخص پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے دنیا میں رسوا کر دے گا اور آخرت میں اس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوگا۔ حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو تندور نے جوش مارا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا دو، یعنی کہ نر اور مادہ سوار کر لے، اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بات پہلے جس بات کا حکم آ چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے تھے۔
اب نوح علیہ السلام کو یہ بات کہی گئی کہ کشتی کے اوپر کتنے لوگوں کو سوار کرنا ہے، ایک تو ایمان والوں کو، اور ایک ہر قسم کی نباتات یا جانوروں کا جوڑا لینا ہے، نر یا مادہ، وہ اٹھا لینا ہے، کیونکہ بعد میں بھی آباد جو تھی وہ چیزیں کرنی تھی۔ اچھا جی، یہ چیزیں ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان والے سوار ہوں گے، لیکن اس کشتی پر کافر سوار نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، کیسے؟ اللہ کے نام سے۔ اب یہاں پہ دعا ہمیں ملتی ہے کشتی پر سوار ہونے کی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی غفور الرحیم، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہر کام کے شروع سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی ایک تو عادت ڈالیں، اور دوسرا آپ دیکھیں کہ کشتی پر جو سوار ہونے کی دعا اس کے شروع میں بھی بسم اللہ آتا ہے، اور وہ کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں میں لیے جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ وہ بولا میں ابھی کسی پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا آج اللہ کے حکم یعنی کہ عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر اللہ رحم فرمائے۔ اب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بیٹے کشتی میں آ جا، جبکہ آپ سب کو یہ بات ابھی پتہ ہے، ابھی ہم نے یہ چیز پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کشتی پر سوار نہیں ہوں گے کافر۔ اب نوح علیہ السلام نے انویٹیشن دیا، لیکن وہ نہیں مان لایا، اس نے کہا نہیں، میں کسی پہاڑ کی آڑ میں اس کی اوٹ میں جو ہے وہ اپنے آپ کو پناہ میں لے لوں گا، میں کشتی پر سوار نہیں ہوں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے آج اس عذاب سے کوئی بچنے والا نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک بڑی جو لہر تھی وہ حائل ہو گئی، تو وہ غرق شدہ لوگوں میں شامل ہو گیا، اور کہا گیا اے زمین تو اپنا پانی نگل جا یعنی کہ پی جا، انگلف کر جا، اور اے آسمان تو برسنے سے تھم جا یعنی کہ سٹاپ۔ اب آسمان سے پانی نہیں آئے گا، پانی کہاں سے آیا تھا؟ یہ ایک تندور سے فوارہ پھوٹا تھا۔ تندور آپ سب کو پتا ہوگا جہاں پہ وہ نان یا روٹیاں وغیرہ لگتی ہیں نا، وہاں سے۔ تو آسمان سے جو پانی برس رہا تھا وہ بھی سٹاپ ہو گیا، جو زمین سے پانی نکل رہا تھا وہ بھی سٹاپ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پانی خشک کر دیا گیا، اور کافروں کا کام تمام کر دیا گیا، یعنی کہ بالکل کافر صفا ہستی سے مٹ گئے، کوئی کافر نہیں بچا تھا، ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کے دور میں۔ اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور کہا گیا ظالم قوم کے لیے دوری یعنی کہ لعنت ہے، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، چنانچہ اس نے کہا اے میرے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا، اور تو سب فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی محبت میں اللہ سے دعا کر ڈالی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ انہوں نے کہا اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، وہ تو میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے کہا اے نوح بے شک وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، بے شک اس کا عمل نیک نہیں، لہٰذا تو مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں، بے شک میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو جاہلوں میں شامل نہ ہو۔ یہ بات کیوں کہی گئی ہے؟ کیونکہ جو انسان اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ کی بات نہیں مانتا، جو کافر ہے، جو بت پرستی میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کے لیے ہم دعائیں نہیں کر سکتے، اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور یہاں پہ نوح علیہ السلام کو جو ہے وہ روک دیا گیا کہ آپ ایسی بات نہ کریں ورنہ آپ جاہلوں میں شامل ہو جائیں گے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 47۔ نوح نے کہا اے میرے رب بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور اگر تو نے میری بخشش نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح اتر تو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر تیرے ہاتھ ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی، اور کچھ جماعتیں ہوں گی ہم دنیا میں انہیں فائدہ دیں گے، اور پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ اے نبی یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، اس لیے آپ صبر کریں، بے شک بہترین انجام جو ہے وہ متقین ہی کے لیے ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اب نوح علیہ السلام کا واقعہ ختم۔ نوح علیہ السلام کا جو واقعہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا کہ پہلے تو نہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پہلے پتا تھا، اور اب جو ہے سورہ ہود میں آپ کو یہ واقعہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا واقعہ تھا عاد، قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور بھائی کن کو کہا گیا؟ یہ بھائی کن کے تھے؟ نوح علیہ السلام کے بھائی تھے۔ کیسے بھائی؟ دینی بھائی، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ بھائی کا جو ہے وہ ورڈ آیا ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم تو بہت جھوٹ کرنے والے ہو۔ اے میری قوم تم میں سے اس تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی ذات کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اور اے میری قوم تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس کے طرف توبہ کرو، وہ تم پر خوب برسنے والا بادل بھیجے گا، اور تمہاری قوت پر قوت بڑھا دے گا، اور تم مجرم بن کر حق سے منہ نہ موڑو۔ آیت نمبر 53۔ انہوں نے کہا اے ہود تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں لایا، اور ہم صرف تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں، اور ہم تجھ پر ایمان لانے والے نہیں۔
اصل مشکل تھی معبودوں کو چھوڑنے میں. ٹھیک ہے, اللہ کی بات انسان کب نہیں مانتا؟ جب اس کو دنیا کے فائدے چھوڑنے پڑتے ہیں. انسان فائدے نہیں چھوڑنا چاہتا. جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے, جہاں سے اس کو مال و دولت مل رہی ہے, وہ فائدہ نہیں چھوڑنا چاہتا, بلکہ وہ اللہ کے احکامات کو چھوڑنا زیادہ مناسب سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 54. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تجھے دماغی خرابی میں مبتلا کر دیا ہے. اب یہ قوم عاد کیا کہتی تھی کہ تو چونکہ ہمارے بتوں کے خلاف اتنا بولتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تجھے کسی دماغی بیماری میں مبتلا کر دیا, اس لیے تو ایسی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. ٹھیک ہے, حود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے. چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کرو, پھر تم مجھے مہلت نہ دو. بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے تو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس سے اس نے پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو. بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے. پھر اگر تم حق سے منہ موڑو گے تو میں نے وہ پیغام تمہیں پہنچا دیا جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب ایک اور قوم کو تمہارا جانشین بنا دے گا اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی. اور دیکھو یہ عاد تھے, انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا تھا اور اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش اور حق سے اناد رکھنے والے کا کہا مانا, اور اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور روز قیامت کو بھی لگی رہی. آگاہ رہو بے شک قوم عاد نے اپنے رب کا انکار کیا. سن لو پھٹکار ہے ہود کی قوم عاد پر, اور اپنے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس نے تمہیں اس میں آباد کیا, چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو. بے شک میرا رب بہت قریب ہے دعائیں قبول کرنے والا. انہوں نے کہا اے صالح تحقیق تو اس سے پہلے ہمیں امیدوں کا مرکز تھا, کیا تو نے ہمیں اس بات سے روکتا ہے کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے؟ بلا شبہ جس چیز توحید کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے ہم اس کے متعلق ایسے شک میں ہیں جو پریشان کن ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ دیکھیے قوم عاد نے بات نہیں مانی اور ان کے اوپر جو تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا. اس کے بعد قوم عاد کے بعد قوم سمود جن کی طرف صالح علیہ السلام آئے, جن کا ذکر ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. اب انہوں نے بھی سیم میسج دیا کہ اللہ کی عبادت کرو, کوئی معبود ساتھ میں نہ ٹھہراؤ, اللہ سے بخشش مانگو یعنی کہ توبہ کرو. انہوں نے بھی کہنے کے جھٹلایا اور اس بات کو جو ہے وہ نہیں مانا. اس قوم کا بھی سیم رد عمل سامنے آیا جیسے پیچھے نوح علیہ السلام کی قوم کا رد عمل سامنے آیا, قوم عاد کا اور اب قوم سمود کا. صالح نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت یعنی کہ نبوت دی ہو, پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو. اور اے میری قوم یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے, لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی یعنی کہ چلتی پھرے اللہ کی زمین میں, اور تم اسے برائی سے نہ چھونا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا. اب انہوں نے معجزہ مانگا تھا صالح علیہ السلام سے قوم سمود نے, اور معجزہ کیا مانگا تھا کہ ایسی اونٹنی نکلے پہاڑ سے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو. ہم ایسا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں. مطلب کیا ہی فضول ڈیمانڈ تھی ان کی, اونٹنی دیکھنا چاہتے ہیں. اب وہ معجزہ ہو گیا, اور معجزہ اگر ہو گیا اس کے بعد اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب آ کے رہے گا, عذاب نہیں ٹلے گا. ٹھیک ہے, معجزے سے پہلے جتنی بھی مہلت ہے مہلت, تب تک آپ جو مرضی کریں. اب انہوں نے جو اونٹنی مانگی اور اونٹنی کے بارے میں یہ آیا کہ اب یہ اونٹنی تو آ گئی ہے, اس کو برائی سے مت چھونا. ان کا ایک دن ان کا تھا پانی پینے کا, جو بھی ان کے پاس ندی نالا تھا جہاں سے یہ سب لوگ پانی پیتے تھے, اور ایک دن اونٹنی کا تھا. اونٹنی کیا کرتی تھی اپنے دن پہ سارا پانی ختم کر لیتی اور اگلے دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے اس وجہ سے کیا کیا, پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو صالح نے کہا تم اپنے گھروں میں 3 دن کا فائدہ اٹھا لو, یہ ایسا وعدہ جو جھوٹا نہیں ہوگا, یعنی کہ 3 دن ویٹ کرو اپنے گھروں میں اور اس کے بعد عذاب آ کر رہے. پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے صالح اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے نجات دی اور اس قیامت کے دن کی رسوائی سے بھی نجات دی. بے شک آپ کا رب وہی ہے نہایت قوی بہت زبردست. پھر جب عذاب آ گیا صالح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا بستی سے باہر آ جائیں, اور یہ جو بستی تھی یہ جو تھی پھر عذاب میں مبتلا ہو گئی.
قوم سمود جو تھی نا، ان کے اندر ہم آگے چل کے پڑھیں گے، ان کے تو قد بہت زیادہ تھے، اور یہ لوگ پہاڑ تراشتے تھے، محلات بناتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس سکلز تھے بہت زیادہ، یہ بہت طاقتور قوم تھی، ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخنے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے. تو اب ہمیں آیت نمبر 67 سے کیا پتا چلا؟ ان کے اوپر عذاب آیا تھا چیخ کا، اس قدر زوردار چیخ تھی کہ یہ سب کے سب مر گئے تھے اس آواز سے، ٹھیک ہے. جیسے کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے، اگار ہو بے شک سمود قوم نے اپنے رب کا انکار کیا، سن لو پھٹکار، یعنی کہ لعنت ہے سمود پر. اور البتہ تحقیق ہمارے قاصد یعنی کہ فرشتے جو ہیں ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے. اب اگلا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تھے وہ فرشتے آئے. بعض کہتے ہیں ان کی تعداد، ان فرشتوں کی تعداد جو تھی وہ تفسیر سے ہمیں ملتی ہے، کچھ رائے سے ہمیں ملتی ہے. 3 تعداد تھی، جبرائیل علیہ السلام، میکا علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام. بعض نے 9 تعداد بتائی ہے اور بعض نے جو ہے وہ 13 بتائی ہے. مگر قرآن و سنت سے ہمیں ان کی تعداد کا ذکر نہیں ملتا، لیکن یہ پتہ چلتا ہے کہ 1 سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی خوشخبری دی؟ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی اور پوتے کی. بیٹا کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا؟ کیا نام ہے؟ اسحاق. اور اسحاق کے آگے کہہ لیں کہ یوسف علیہ السلام آ جاتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آ جاتے ہیں. 2 بیٹے تھے، اسحاق اور یعقوب، اور پھر یعقوب سے آگے یوسف علیہ السلام. تو پھر ان کو خوشخبری ملی، بیٹے بھی نبی ہوں گے آگے آل میں، اور آگے پوتا بھی، وہ بھی نبی جو ہے وہ آئے گا. انہوں نے کہا آپ پر سلام ہو، ابراہیم نے کہا تم پر بھی سلام ہو. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ فرشتے یہاں پر ایک تو انسانی شکل میں آئے، اور دوسرا آتے ہی انہوں نے سلام کیا. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم پر بھی سلام ہو. پھر دیر کیے بغیر وہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے، یعنی کہ فوراً سے مہمان نوازی میں لگ گئے. اور آج کے اس ٹائم پہ اگر کسی کے گھر ہم چلے جائیں یا کوئی ہمارے گھر آ جائے، کو پانی کا اٹھ کے گلاس نہیں پوچھتا کہ چلو ساتھ والے گھر سے تو ہوئی آئی ہیں، پانی تو ایٹ لیسٹ ہمیں پوچھنا چاہیے نا مہمانوں کو. تو یہاں پہ کیا بات آتی ہے کہ وہ بھنا ہوا بچڑا لے آئے اتنے کوئک، ٹھیک ہے، جلدی سے. پھر جب اس نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس بچڑے کی طرف نہیں بڑھتے تو انہیں اجنبی سمجھا، یعنی کہ فرشتوں نے جو ہے وہ کھانے سے انکار کیا، اب کھا ہی نہیں رہے تھے، ہاتھ ہی نہیں بڑھا رہے تھے. تو ہمیں یہ پتا چلا کہ انبیاء کی جو صفت ہے وہ مہمان نوازی ہے، ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوب خدمت اور خاطر مدارت کرے. 1 دن اور رات مہمانی جو ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہوگا وہ پھر صدقہ کاؤنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. کسی کے گھر 3 دن ہی رات رہے. چلیں جی نیکسٹ آ جائیے. بھنا ہوا بچڑا لیا اور انہوں نے بچڑا نہیں کھایا. پھر آ جائیے، انہیں اجنبی سمجھا اور دل میں ان سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ہم سے نہ ڈر، بے شک ہمیں تو قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے خوشخبری دی ان کو بیٹوں کی، یعنی کہ اسحاق اور کہہ لیں کہ یعقوب کی خوشخبری جو ہے وہ ملی، اور پھر ان کے پاس پوتوں کی خوشخبری ملی، اور پھر یہ بتایا کہ قریب ہی قوم لوط رہتی ہے، ہمیں ان کی طرف بھیجا گیا، ہم ان کی طرف جو ہے وہ عذاب لے کر آئے ہیں. اور ابراہیم کی بیوی قریب کھڑی تھی، وہ تو ہنس پڑی. پھر ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی، اور اسحاق کے بعد یعقوب یعنی کہ پوتے کی خوشخبری دی. اچھا، اسحاق بیٹے تھے اور یعقوب پوتے تھے. پھر یعقوب کے آگے جو تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے. یہ اس کی کریکشن کر لیں، اسحاق کے بعد یعقوب یعنی کہ پوتے کی. اسحاق بیٹا ہے اور یعقوب جو تھے وہ پوتے، ٹھیک ہے. یہ اس کی ذرا کہنے کریکشن کر لیں. ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے اسماعیل، وہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے تھے. ٹھیک ہو گیا جی، بالکل یہ کریکشن کر لیں. اسحاق جو تھے وہ بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، اور اسحاق کے آگے بیٹے یعقوب تھے ان کے، یعنی کہ پھر پوتے بنے. اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے. یہ کریکشن کر لیں، یہ پیچھے میں نے بائی مسٹیک ہی بول دیا. وہ بولی ہائے ہائے کہ اب میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بڑھیا ہوں اور یہ میرا شوہر بھی بوڑھا ہے. بے شک یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی ان کو جب پتا چلا کہ ان کے ہاں جو ہے وہ بیٹا ہوگا، اس پہ وہ ہنس پڑی. کچھ ہمیں آراز سے ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 120 تھی اس وقت، اور جو ان کی وائف تھی سارہ علیہ السلام، ان کی جو عمر تھی وہ 90 پلس میں آتی ہے. کیا ایگزیکٹ فگر ہے وہ نہیں پتا، مطلب ایک آرا آتی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، کچھ روایات سے. تو وہ کہتی ہیں میں تو خود بڑھیا ہوں اور میرا شوہر بھی جو ہے وہ بوڑھا ہے، ہمیں اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بہت عجیب بات جو ہے وہ آپ نے کی ہے.
انہوں نے کہا کیا تو اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک اللہ قابل تعریف ہے، نہایت بزرگی والا ہے۔ پھر جب ابراہیم سے خوف دور ہو گیا اور اس کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کی بابت جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بڑا نرم مزاج، نرم دل اور ہماری طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز بھی بیان کی ہیں۔ ہم نے کہا اے ابراہیم اس بات کو جانے دو، بے شک تمہارے رب کا حکم آ پہنچا اور بے شک ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو ٹلے گا نہیں۔ اور جب ہمارے قاصد فرشتے لوط کے پاس آئے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوا اور ان سے دل میں سخت تنگ ہوا اور یہ بولا یہ انتہائی سخت دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، کیونکہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور قوم لوط کس گناہ میں مبتلا تھی؟ ہوموسیکشولیٹی میں، لواطت کے گناہ میں، یعنی کہ مرد کا مرد کے ساتھ ریلیشن جو ہوتا ہے یہ اس گناہ میں مبتلا تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو پتا چلا کہ لوط علیہ السلام کے گھر جو ہے وہ کچھ لڑکے آئے ہیں، اور ان لڑکوں کے بارے میں بیوی نے بتایا تھا بستی والوں کو کہ ہمارے گھر کچھ لڑکے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ بیوی ملوث تھی ان سب چیزوں میں۔ تو یہ لوگ بھاگتے ہوئے جو تھے وہاں پر آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور کہاں پہ تھے ہم؟ ٹھیک ہے جی۔ جبکہ وہ پہلے ہی بہت اور اس کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آئے، جبکہ وہ پہلے ہی بہت برے عمل کرتے تھے۔ اس نے کہا اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی بھلا آدمی نہیں؟ انہوں نے کہا یقیناً تو جانتا ہے کہ ہمارے لیے تیری قوم کی بیٹیوں میں کوئی حق یعنی کہ دلچسپی نہیں، اور بلا شبہ تو یقیناً جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا کاش میرے لیے تمہارے مقابلے میں کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لیتا۔ فرشتوں نے کہا اے لوط، بے شک ہم تیرے رب کی قاصد ہیں اور وہ لوگ ہرگز تجھ پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے۔ چلتا تو اپنے گھر والوں کو رات گئے لیے چل، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اس پر وہی عذاب آنے والا ہے جو ان لوگوں پر آیا چاہتا ہے، بے شک ان کے وعدے عذاب کا وقت صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے نبی تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ رات کے وقت آپ نے اپنے آپ کو، ایمان والوں کو وہاں بستی سے لے کر نکلنا ہے۔ جو بیوی ہے وہ بھی ساتھ جائے گی، وہ بھی مطلب ساتھ ہی ہوگی، ہمراہ ہوگی، لیکن یہاں پہ بیوی کے بارے میں کیا بات آئی ہے کہ بیوی کے اوپر بھی جو ہے وہ عذاب آ کر رہے گا، کیونکہ بیوی اس سارے معاملے میں ملوث تھی۔ کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ بیوی کے بارے میں بیوی کو بھی یہ بولا گیا کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ان کی بیوی پیچھے مڑ کے دیکھے گی کیونکہ بستی والوں کے ساتھ ان کی جو دلی چاہت تھی وہ بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 82۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اوپر نیچے کر دیا اور ان پر کنگر کے پتھر تے برسائے، اور تمہارے رب کے ہاں سے نشان زدہ تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے دور نہیں۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس قوم کے اوپر، یعنی کہ قوم لوط جو تھی اس کے اوپر عذاب کیا آیا ہے کہ ان کی بستی پہلے آسمان میں گئی، آسمان سے نیچے زمین پر آئی، الٹ پھلٹ کر دی گئی، پھر اس کے بعد آسمان سے ایسے پتھر برسائے گئے جو نشان زدہ تھے۔ کیسے نشان ان کے اوپر لگے ہوئے تھے؟ نیم لگے ہوئے تھے کہ اگر فار ایگزامپل لوط علیہ السلام کی جو وائف ہے ان کا نام لکھا ہوگا اور وہ اسی کے اوپر آ کے پڑے گا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر سر پہ آ کے لگتا تھا اور پورے کا پورا جسم جو ہے وہ زمین میں دھس جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ عذاب آئے تھے، ان کی بستیاں اوپر سے نیچے پلٹا دی گئی، زوردار چیز، جتنے عذاب پچھلی قوموں پہ آئے تھے وہ سارے کے سارے اس ایک قوم کے اوپر آئے تھے، کیونکہ یہ بہت برے گناہ کے اندر جو تھی وہ ملوث تھی۔ نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 84۔ اور ہم نے مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم۔ اچھا ایک پوائنٹ یہاں پہ اور آیا ہے کہ قریش مکہ سے یہ قوم دور نہیں تھی تو قریش مکہ کیوں نہیں مان لے کر آتے، ٹھیک ہے۔ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم ناپ تول کم نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھتا ہوں اور بے شک مجھے خوف آتا ہے کہ تم پر گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ اور اے میری قوم تم ناپ اور تول انصاف سے پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور تم زمین میں فسادی بن کر نہ پھرو۔ اللہ کی بچت یعنی کہ جائز نفع تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، اور میں تم پر محافظ نہیں ہوں۔ انہوں نے کہا اے شعیب کیا تیری نماز تجھے یہ حکم کرتی یعنی کہ سکھاتی ہے کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے رہے، یا اپنے مالوں میں وہ نہ کرے جو کرنا چاہیں؟ بلا شبہ تو بڑا نرم مزاج، بڑا سمجھدار ہے۔ شعیب نے کہا اے میری قوم بھلا بتاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں
اور اس نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رزق دیا ہو تو کیسے اس کی نافرمانی کروں؟ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کروں، اس طرح کہ وہ کام کروں جس سے تمہیں روکتا ہوں۔ میں کچھ نہیں چاہتا سوائے تمہاری اصلاح کے، جہاں تک کہ مجھ سے ہو سکے، اور مجھے اس کی توفیق ملنا اللہ کی مدد کے سوا ممکن نہیں۔ میں نے اسی کی طرف بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یہاں پہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے تم سے کسی قسم کا اجر نہیں چاہیے، مجھے اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ آ جائیے، آیت نمبر ہے جی ہمارے پاس 89۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ایسے کام پر نہ اکسائے کہ تم پر وہی ویسا عذاب آئے جیسا قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر آیا تھا۔ اور لوط کی قوم کا علاقہ بھی تم سے کچھ دور نہیں، یعنی کہ اب لوط کا جو علاقہ ہے اس کا بھی بتایا گیا ہے کہ اس کا بھی علاقہ تم سے کچھ دور نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور تم اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اسی کی طرف توبہ کرو، بے شک میرا رب بڑا رحم کرنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔ ہر آنے والی قوم کو پچھلی قوم کے علاقے کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ علاقے تمہارے قریب قریبی تھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کر ان کے اوپر عذاب آئے۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 91، انہوں نے کہا اے شعیب، جو تو کہتا ہے ہم اس میں سے بہت کچھ نہیں سمجھتے، اور بے شک ہم تجھے اپنے درمیان کمزور دیکھتے، اور اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم یقیناً تجھے سنسار کر دیتے، اور تو ہم پر کوئی غلبہ نہیں رکھتا۔ شعیب نے کہا میری قوم، کیا میرا قبیلہ تم پر اللہ سے زیادہ دباؤ والا ہے، اور تم نے اس اللہ کو اپنے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک تم جو عمل کرتے ہو میرا رب ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ عمل کرو، بے شک میں بھی عمل کر رہا ہوں، جلد تم جان لوگے کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا، اور تم انتظار کرو، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں۔ اور جب ہمارا حکم عذاب آیا تو ہم نے نجات دی شعیب کو اور اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی رحمت سے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں زبردست چیخنے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے جیسے وہ ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سنو، پھٹکار ہے اہل مدین پر جیسے ثمود پر پھٹکار پڑی، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ اب یہاں پر پھٹکار کے بعد ٹاپک کلوز، مدین والوں کے اوپر بھی ویسا ہی عذاب آیا جیسے پیچھے قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط پر آیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، اور پھر اس نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا، اور پھر انہوں نے فرعون کے حکم کا اتباع کیا، اور فرعون کا حکم کوئی بھلائی والا نہیں تھا۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ اب یہاں پہ فرعون کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ قیامت کے روز جو ہے اپنی کہہ لیں کہ جو قوم ہے نا اس کے آگے ہوگا، پھر انہیں آگ میں جا داخل کرے گا۔ ٹھیک ہے، اور پیچھے والے جو لوگ ہیں وہ کیا بات کہیں گے کہ پیچھے آنے والی قوموں کے اوپر لعنت ملامت کریں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے آئی، اور یہ فرعون کی جو پیروی کرے گا وہ اس کے پیچھے آگ میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور وہ برا ہے جو وہ گھاٹ جس پر وہ پہنچائے جائیں گے، یعنی کہ جہنم، اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور آخرت میں بھی، اور برا ہے وہ انعام جو انہیں دیا جائے گا۔ اے نبی، یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی جو ہم آپ کو سناتے ہیں، ان میں سے کچھ تو قائم ہے اور کچھ تہس نہس کر دی گئی ہیں، کچھ بستیاں ابھی بھی قائم ہیں لیکن وہاں پہ کوئی نہیں بسے گا۔ ٹھیک ہے، بس ہی نہیں سکتا، عذاب اس قدر شدید تھا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن انہیں خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تو ان کے کسی کام نہ آئے جب آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچا، بلکہ انہوں نے ان کی تباہی میں اضافہ ہی کیا۔ اور اے نبی، آپ کے رب کی پکڑ ایسی ہی ہے جو وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں، بے شک اس کی پکڑ نہایت دردناک اور شدید ہے، بے شک اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نشان عبرت ہے جو عذاب آخرت سے ڈر گیا۔ وہ یوم آخرت ایسا دن ہے جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے، اور وہ ایسا دن ہے جب سب حاضر کیے جائیں گے، اور ہم نے ایک مقررہ وقت تک ہی اسی میں تاخیر کر رہے ہیں۔ جب وہ دن آ جائے گا تو کوئی نفس اللہ کے ذکر کے بغیر کلام نہیں کر سکے گا، پھر ان میں سے کوئی تو بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔ چنانچہ جو لوگ بدبخت ہوں گے وہ آگ میں ہوں گے، اور ان کے لیے اس میں بس چیخنا، چلانا اور دھاڑنا ہوگا۔ یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اتنا روئیں گے، اتنا دھاڑیں گے، اتنا روئیں گے کہ اگر اس میں کشتیاں چلائیں نا ان کی آنسوؤں میں تو کشتی بھی چل جائے، اتنا ان کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، اتنا پانی نکلے گا رو رو کے، چلانے سے، دھاڑنے سے، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، بے شک آپ کا رب جو چاہے اسے کر گزرتا ہے۔ جب تک اللہ چاہیں گے وہ اس عذاب میں رہیں گے، اور لیکن جو نیک بخت بنائے گئے ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہیں گے، مگر یہ کہ آپ کا رب کچھ اور چاہے، اور یہ اللہ کی عطا ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی۔
نیکسٹ ہے جی آیت نمبر 109، چنانچہ آپ اس کے متعلق تردد میں نہ پڑیں، یعنی کہ شک میں نہ پڑیں، جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ لوگ تو ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے، اس میں کچھ بھی کم نہیں کریں گے، یعنی کہ جو دنیا میں انہوں نے خرچ کیا ہوگا، چیریٹی کی ہوگی، ان کو دنیا میں مل جائے گی. ٹھیک ہے، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی، ان بتوں کی جیسے ان کے پیچھے باپ دادا کرتے تھے، کیونکہ وہیں سے تو انہوں نے سیکھا تھا. اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو آپ کے رب کی طرف سے پہلے طے ہو چکی ہے تو ان کے درمیان فیصلہ ضرور کر دیا جاتا، اور بلا شبہ وہ ان کے متعلق ضرور شک میں ہے جو ان کے لیے پریشان کن ہے. اب قیامت کا دن طے ہے، اگر اللہ چاہتا وہ پہلے بھی آ جاتا جب یہ جلدی مانگ رہے تھے، لیکن چونکہ اس کی ڈیٹ بالکل فکس ہے، وہ پہلے نہیں آ سکتا، اس سے تاخیر نہیں ہو سکتی اس وقت سے. اور بے شک آپ کا رب ضرور سب کو ان کے اعمال کی پوری جزا دے گا، پوری جزا دے گا. بے شک وہ جو عمل کرتے ہیں اللہ ان سے خوب باخبر ہے. چنانچہ اے نبی آپ ثابت قدم رہیں جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ایمان لائے، اور تم سرکشی نہ کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ انہیں دیکھ رہا ہے. اور تم ان لوگوں کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا، ورنہ تمہیں آگ لپٹے گی، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد نہ کی جائے گی. اور آپ نماز قائم کریں دن کی دونوں طرفوں، یعنی کہ صبح اور شام، اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کسی انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی برائی ہو جائے، ایک تو توبہ ہے اور دوسرا جلدی سے نیکی کر لیا کرے، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں. صدقہ کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فلاں برائی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، صدقہ کریں، کسی کی مدد کریں، فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کریں. ٹھیک ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھا کریں، کیونکہ درود ابراہیمی کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 برائیاں دور ہوتی ہیں. یہ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. اور آپ صبر کریں، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پھر ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزرے ایسے عقل و بصیرت والے کیوں نہ ہوئے جو زمین میں لوگوں کو فساد سے روکتے، مگر تھوڑے ہی ان میں سے جنہیں ہم نے نجات دی. اور جن لوگوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ مجرم تھے. اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی کہ سمپل سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب ایک ہی امت بنتے، کوئی اختلاف ہی نہ ہوتا. لیکن چونکہ انسان کے دشمن ہے، جن انسانوں کے دشمن ہے، آپس میں اختلاف ہوگا، صحیح غلط کا جو ہے وہ سمجھ آئے گی، اور نیکی اور برائی امڑ کے سامنے آئے گی، تو لوگوں کے بارے میں جو ہے وہ جانچ پڑتال کرنا آسان ہو جائے گا کہ کون اللہ کے اوپر ایمان لاتا اور کون نہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا. اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جن اور انسانوں سب سے ضرور بھروں گا. اور ہم رسولوں کی خبروں میں سے آپ کو وہ خبر سناتے ہیں جس سے ہم آپ کا دل مضبوط رکھتے ہیں. اور اس صورت میں آپ کے پاس حق آ گیا، اور اس صورت میں آپ کے رب کے پاس حق آ گیا، اور مومنوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو ایمان نہیں لاتے تو اپنی جگہ عمل کرو، بے شک ہم بھی عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، تم برائی میں اگر لگے تو پھر لگے رہو. تم اپنی جگہ عمل کرو، ہم اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں. اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں. اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کا غیب اور سب کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. چنانچہ آپ اسی کی بات کریں اور اسی پر توکل کریں، اور آپ کا رب اس سے غافل نہیں جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. غیب کا جو علم ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. جو تم عمل کرتے ہو، آپ دیکھیں جو بھی ہم عمل کرتے ہیں لوگوں سے چھپ کر، اس کے بارے میں یہ بات جان لیں کہ یہ اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. یہاں تک نشان لگا لیجیے. سورہ ہود جہاں پہ مکمل ہوئی ہے. سورہ یوسف آج نہیں شروع کریں گے، چاہے سورہ یوسف کے بالکل میرے خیال میں کچھ ہی کہہ لیں کہ پیجز یا کچھ ہی آیات آتی ہیں پارہ نمبر 12 میں. سورہ یوسف کل ہی شروع کریں گے تاکہ کہہ لیں کہ ہمارا جو ایک قصہ ہے، جو سٹوری ہے، وہ درمیان میں اس کا جو ذائقہ ہے وہ نہ ٹوٹنے پائے، اور اس کو ایک ترتیب سے ہم سمجھیں. ٹھیک ہے جی. آج ہم نے 2 صورتیں مکمل کیا، سورہ یونس اور سورہ ہود. چلیں جی الحمدللہ. آج میرے خیال میں 11واں روزہ ہے. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیجیے. جی زوبیہ. جی زوبیہ مائک آن کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اچھا، یہ جو میں نے سنا ہے، مجھے پتا بھی ہے الحمدللہ اس چیز کے بارے میں کافی سالوں سے، کہ ہم جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اگر مرے ہوئے لوگوں کے لیے پڑھیں تو وہ غلط بات ہے. اس طرح ان کو بھائی ملت نہیں کر سکتے سال ثواب کے لیے. تو مجھ سے نا کسی نے یہ بات کی تو میں نے ان کو بتایا کہ یہ نا غلط بات ہے. اس طرح پڑھنا چاہیے. قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، آپ اس کے لیے پڑھیں، اللہ کے لیے پڑھیں، آپ اپنے لیے پڑھیں کہ آپ کو ثواب ملے. تو مرے ہوئے لوگوں کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. تو انہوں نے آگے سے مجھے ایک وہابی والی بات کی نا، کہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ ایسی بات کرتے ہیں تو آپ وہابی تو نہیں ہیں. تو آپ وہابی کو ڈیفائن کریں، پھر میں ان کو یہ بات بتاؤں گی. نہیں، ان کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے زبیہ. ٹھیک ہے، بس آپ نے ایک بات ان کے سامنے رکھ دی کہ جی قرآن زندوں کے لیے ہے، مردہ کے لیے نہیں ہے. ہاں، اگر فار ایگزامپل پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پیرنٹس فوت ہو گئے، اب پیرنٹس نے اپنی اولاد کو کہنے کے قرآن کی تعلیم دی، تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کی صدقہ جاریہ بن جاتی. یعنی کہ جب جب اولاد قرآن پڑھے گی، کوئی دین کا کام کرے گی، وہ اس کا ایک حصہ جو ہے، وہ اس کا جو ثواب ہے وہ اس کی ان کے ماں باپ کو پہنچے گا. یہ ایک صورت ہمارے سامنے نکلتی ہے. لیکن یہ نیت کرنا کہ میں اپنا ایک سپارہ پڑھنے لگی اور ایک سپارہ میں نے اپنی والدہ کے لیے، اپنے والد کے لیے پڑھنا ہے، تو یہ نہیں ہے. آپ جو سپارہ پڑھ رہی ہیں، آپ جو قرآن کا حصہ پڑھ رہی ہیں، اس میں سے بھی آپ کے والدین کو حصہ جائے گا، کیونکہ آپ کو یہ تعلیم آپ کے والدین نے دلوائی ہے، انہوں نے آپ کے اوپر خرچ کیا. ٹھیک ہے، یہ لاجیکلی بات ان کو سمجھائیں. اور دوسری بات جو انہوں نے کسی بھی فرقے کے کی ہے، وہ اس پہ کسی قسم کا کوئی آنسر دینے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں کہ ہمیں تو خود نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، ہم صرف قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں. اگر تو قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے مردوں کے لیے قرآن پڑھنا ہے اسپیسیفک اس نیت سے، تو ہمیں آپ دلیل لا دیں. آپ کا جو فرقہ ہے، آپ کا فرقہ اس کے بارے میں کیا دلیل ہے، ہمیں آپ دلیل لا کے دیں. یہی بات تو میں کہہ رہی ہوں نا، مجھے خود نہیں پتا کہ وہابی ہوتے کون ہیں. ظاہر ہے، ظاہر، ہاں بالکل ظاہر ہے. انہیں کہ ہمیں تو خود نہیں پتا، آپ ہمیں بتا دیں، ہمیں پھر پتہ چلے وہابی کس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا. وہی آگے وہ ایک تو وہابی کے بارے میں آتا ہے، اور ایک میں وہ کمنٹس پڑھی تھی یوٹیوب پہ، تو کسی نے پوچھا تھا آپ قادیانی ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ اب قادیانی کون ہے. خیر چلیں جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شمائلہ. باقی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس پہ پردہ فرض ہو جاتا ہے، یا مطلب لڑکی کتنی ایج کی ہو بچی ہے، جیسے میری بیٹی ہے ماشاء اللہ 10 سال کی ہو گئی ہے، تو مطلب کتنی ایج میں جب وہ بالغ ہوگی تو اس پہ پردہ جائز ہو جائے گا؟ ہاں جی، تب تو جائز ہوگا، لیکن کوشش کریں کہ آپ اس کو پہلے صحیح ذرا عادت ڈالیں. دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جو خواتین ہوتی ہیں یا جو لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ ایک تو نازک ہوتی ہیں، اور دوسرا وہی بات ہے کہ اٹریکشن کی بات آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کوشش کریں جتنا جلدی ہو سکے اس کو شروع سے عادت ڈالیں. اب آپ دیکھیں کہ چاہے اگر 10 سال کی یا 12 سال کی لڑکی جو ہے بالغ ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اٹریکشن تو ہوتی ہے نا. اور آپ اس کو کوشش کریں کہ جب ماں کو ایک فیلنگ آ جائے نا، جب ماں کو ایک فیلنگ آ جائے نا کہ نہیں، اب اس کو کہہ لیں کہ پردہ جو شریعت میں پردہ ہے وہ نہیں، مطلب جو بھی اس کے سر پہ دوپٹہ دیں یا اس کو کور کروائیں اس طرح. لیکن وہی بات ہے کہ جب ایک لڑکی جو ہے وہ بالغ ہو جاتی ہے 11-12 سال کی، تو اس کو تو پراپر پردہ کرنا چاہیے نا نامحرموں سے. لیکن اس سے پہلے اتنا اس کو پردہ کروائیں کہ یہ نہیں کہ جی اس کو چھوٹی ہے تو چلو ٹائٹ پہنا کے باہر بھیج دیا، یا ٹاپ یا شرٹیں وغیرہ پہنا دی بغیر اسکارف کے. اس طرح کا لباس بچیوں کو نہیں پہنا شروع سے. مطلب ہم غیر محرم سے فون پہ بات کر سکتے ہیں، مطلب جیسے اب ہمارے خالہ کی بیٹی ہیں تو وہ تمہارے لیے غیر محرم ہوئے؟ جی، آپ کے تو کزن ہے نا، تو آپ کا تو وہ نامحرم ہوا. تو اگر بچی چھوٹی ہے جیسے وہ تو کر سکتے، لیکن بالغ ہونے کے بعد کہنے کے نہیں. ٹھیک ہے، بس اس کو بھی شوق ہے نا، جیسے مجھے ابایا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ماما میں نے بھی ابایا کرنا ہے. ہاں جی ہاں جی، اس کو کہا کہ بیٹا ابھی آپ دوپٹہ سر پہ لیا کریں، ہاں. تو جب آپ تھوڑی بڑی ہو جائے گی نا تو پھر مطلب میرا یہی مائنڈ میں تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائے گی تو میں اس کو ابایا کر کے دوں گی، کیونکہ اتنی جلدی اس کو لیا تو وہ نا
चीज से फेड अप ना हो जाए, मतलब नहीं जैसे बच्चे होते फेड हैं, अप नहीं हाँ, होता, मैं डालती हूँ, नहीं फेड अप पर्दे से फेड अप नहीं होती। अगर आप पहले भी उसको देंगी ना उसकी आदत बन जाएगी। जैसे अगर 7 साल की उम्र में नमाज फर्ज है तो क्या बच्चा जब 7 साल का होता हम तब उसको नमाज सिखाते? हम तो बचपन में उसको छोटी छोटी सूरतें नमाज के तरीके सिखा देते हैं, तो बच्चा 7 साल का होके फेड अप तो नहीं होता नमाज से। ठीक है, तो आप अगर उसको वो कह रही हैं कि उसको अबाया लेते आप ले दें, वो फेड अप नहीं होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ताला उसमें बरकत ही डालेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी चले जी, इंशाल्लाह ताला बाकी फिर कल। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।